یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑ کر جگا دیتا ہے اور ایمان کے چراغ کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ نبی رحمت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مظلوم جانور یعنی ہرن اور ایک ضدی اور مغرور یہودی کے درمیان پیش آتا ہے، جو نہ صرف نبوت کی سچائی کی گواہی دیتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رحمت للعالمین ہونے کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے صرف عرب یا انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں، عورتوں، بچوں، غلاموں اور بادشاہوں تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں کے لیے بھی مہر محبت کا پیغام تھے، جانوروں کے لیے بھی سراپا شفقت تھے، اور یہاں تک کہ بے جان چیزیں، درخت، پتھر اور ریت کے ذرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی فریاد سنے، انہیں ظلم سے بچایا اور ان کے جذبات کا خیال رکھا۔ اسی رحمت کی ایک جھلک ہمیں اس حیران کن واقعے میں نظر آتی ہے، جس میں ایک شکار ہونے والی ماں ہرن اپنے دودھ پیتے بچوں کی محبت میں وعدہ کرتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وعدے کی ضمانت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جانور کے وعدے پر اعتماد کرتے تھے بلکہ دنیا کو یہ عظیم پیغام دیتے ہیں کہ سچائی، رحم اور عدل صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق پر لاگو ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک یہودی شخص کسی سنسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نگاہ ایک نہایت خوبصورت، معصوم اور نرم و نازک ہرن پر پڑی جو خاموشی سے چراگاہ میں چر رہی تھی۔ اس کے دل میں شکار کا شوق جاگا اور وہ ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کافی دیر تک اس نے تعقب کیا، جھاڑیوں، کانٹوں اور پہاڑی راستوں سے گزرتا رہا، حتیٰ کہ بڑی مشقت اور محنت کے بعد آخرکار اس نے ہرن کو قابو پا کر پکڑ لیا اور رسی سے باندھ دیا۔ ہرن سخت پریشان تھی، آنکھوں میں خوف، جسم لرز رہا تھا، لیکن تب ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا جس نے یہودی کے ہوش اڑا دیے۔ اچانک وہ ہرن انسانی زبان میں بولنے لگی۔ یہ منظر یہودی کے لیے حیرت سے خالی نہ تھا۔ ایک جانور انسانوں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ہرن نے لرزتی آواز میں عاجزی سے کہا، اے انسان، مجھے قید نہ کرو، مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں میدان میں اپنے 2 ننھے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہوں، وہ میرے بغیر بھوکے مر جائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گی تاکہ تم جو چاہو وہ کر سکو۔ یہودی شخص اس بات پر زور سے ہنسا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ تم چلی جاؤ گی اور پھر واپس آ جاؤ گی، میں تمہارے وعدے پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ ہرن نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھے کسی ایسے انسان کے پاس لے چلو جو سچا، دیانت دار اور نبی ہو، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے وعدے کی ضمانت دیں۔ یہودی نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر اسے یاد آیا کہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ نہایت سچے، دیانت دار اور امانت دار انسان ہیں۔ چنانچہ وہ ہرن کو باندھے باندھے لے کر مدینہ روانہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سن کر ہرن کی بات پر فوراً یقین کیا اور فرمایا، میں اس ہرن کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ وعدہ کرتی ہے کہ واپس آئے گی تو انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گی۔ یہ سنتے ہی ہرن کو کھول دیا گیا۔ وہ خوشی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی
मैदान की जानिब निकल गई ताकि अपने बच्चों को दूध पिला सके। कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों पर भी इतना एतबार किया जा सकता है? मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत एतमाद से फरमाया, जानवर झूठ नहीं बोलते, उनकी फितरत सच्चाई पर है, और ये अगर माँ है तो अपनी औलाद की खातिर ज़रूर वापस आएगी। और फिर कुछ देर बाद वैसा ही हुआ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वो हिरन वाकई वापस आ गई, अपनी बात के मुताबिक, अपनी मर्जी से और वक्त पर। जैसे ही यहूदी ने ये मंजर देखा, उसकी आंखें हैरत, सच्चाई और रूहानी रोशनी से भर गई। वो बेइख्तियार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वाकई सच्चे नबी हैं। आज मैंने अपनी आंखों से एक जानवर को वादा निभाते देखा, और आपने उस पर जो एतमाद किया वो पूरा सच साबित हुआ। आपका किरदार और इल्म यकीनी तौर पर नबियों जैसा है। फिर उसी लम्हे उसके दिल की दुनिया बदल गई और वो बुलंद आवाज़ से कलमाए शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। अब वो यहूदी जो चंद लम्हे पहले एक ज़िद्दी शिकारी था, इस्लाम की रोशनी में मुकम्मल तौर पर ढल चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से फरमाया, अब जबकि तुम मुसलमान हो चुके हो, इसलिए इस जानवर को आज़ाद कर दो। नौ मुस्लिम ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं इस हिरन को अल्लाह ताला के नाम पर आज़ाद करता हूँ। हिरन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत और शुक्रगुजारी भरी निगाह से देखा और अपनी आज़ादी के एहसास के साथ वापस मैदान की तरफ रवाना हो गई, जहाँ इसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये वाक़या सिर्फ़ एक मामूली किस्सा नहीं, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, जानवरों के साथ इंसाफ, सच्चाई, वादा और नबूवत की सदाकत का एक अज़ीमुश्शान सबूत है। उसमें बेशुमार सबक छुपे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कायनात की हर मखलूक के लिए थी। वादा निभाना ऐसा वस्फ़ है जिसे अल्लाह ताला ने जानवरों की फ़ितरत में भी रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और अदल से कुफ़ार के दिल भी पिघल जाते थे। रहम, वफ़ादारी और सच्चाई, यही इस्लामी तालीमात का असल जौहर है। और माँ की मोहब्बत, चाहे इंसान हो या जानवर, हर हालत में बेमिसाल और सच्ची होती है। या अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला, सच बोलने वाला, वादा निभाने वाला और रहमदिल इंसान बना दे। आमीन। या रब, हमारे दिलों में नरमी डाल दे ताकि हम इंसानों, जानवरों, सबके साथ अदल, शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएं। आमीन। यकीनन अगर एक हिरन वादे की पाबंद हो सकती है, तो हम इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के पाबंद क्यों नहीं हो सकते? ज़रा सोचिए। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो से आप आरास्ता रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।